السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اردو کی جماعت کا استاد سرساد الرحمن، اور آج اردو کے مضمون کا دوسرا لیکچر ہے، اور آج کے لیکچر کے اندر ہم پڑھیں گے سبق ہم ہرگز جھوٹ نہ بولیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سبق ہم ہرگز جھوٹ نہ بولیں گے، صفحہ نمبر 10۔ سبق کی بلند خوانی سے پہلے سبق کے خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس نظم میں ہمیں سچ بولنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ہمیں ہمیشہ سچ ہی بولنا چاہیے، کیونکہ سچوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، جبکہ جھوٹ بولنے والے پر ہر کوئی لعنت کرتا ہے۔ سچ بولنے والے کی ہر کوئی عزت کرتا ہے، جبکہ جھوٹ بولنے والے کا جب کوئی جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو جھوٹا شخص ہر کسی کے سامنے ذلیل ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سچائی بہت پیاری ہے، اور جھوٹ بولنا تو ایک بیماری ہے، اور جس طرح ہم بیمار ہونے سے بچتے ہیں اسی طرح ہمیں جھوٹ بولنے سے بھی بچنا چاہیے۔ سبق کے خلاصے کے بعد سبق کی بلند خوانی کی طرف آتے ہیں۔ سبق ہم ہرگز جھوٹ نہ بولیں گے۔ ہم اپنی زبان جب کھولیں گے سب سچی باتیں بولیں گے۔ ہم ہرگز جھوٹ نہ بولیں گے، ہم ہرگز جھوٹ نہ بولیں گے۔ سچوں پر رحمت ہوتی ہے، جھوٹوں پر لعنت ہوتی ہے۔ ہم ہرگز جھوٹ نہ بولیں گے، ہم ہرگز جھوٹ نہ بولیں گے۔ سچوں کی عزت ہوتی ہے، جھوٹوں کی ذلت ہوتی ہے۔ ہم ہرگز جھوٹ نہ بولیں گے، ہم ہرگز جھوٹ نہ بولیں گے۔ سچائی خدا کو پیاری ہے اور جھوٹ بری بیماری ہے۔ ہم ہرگز جھوٹ نہ بولیں گے، ہم ہرگز جھوٹ نہ بولیں گے۔ سبق کے خلاصے اور بلند خوانی کے بعد اب آتے ہیں سبق کے کام کی طرف۔ متعلقہ سبق کے جو سوال جواب ہیں اور کام ہیں، جو کام آپ کو کتاب میں مکمل کرنے کے لیے کہا جائے وہ کام آپ اپنی کتاب میں مکمل کریں گے۔ اسی طرح جو کام آپ کو آپ کی کاپی میں مکمل کرنے کے لیے کہا جائے وہ کام آپ اپنی کاپی میں مکمل کریں گے۔ کاپی میں کام شروع کرنے سے پہلے چند ضروری ہدایات جن کا اہتمام کرنا تمام طلباء کے لیے نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ٹائٹل پیج بنائیں، یعنی ایک پورے صفحے پر سبق کا نام خوبصورت طریقے سے لکھیں اور اس میں خوبصورت رنگ بھریں، اور یاد رہے کہ ٹائٹل پیج پر کسی جاندار کی تصویر نہیں بنائیں۔ صفحہ نمبر لکھیں۔ ہر فہرست کے صفحے میں سبق کا نام، تاریخ اور صفحہ نمبر لکھیں۔ سبق کے سوالات نیلے رنگ کی پینسل سے لکھیں اور جوابات عام پینسل سے لکھیں۔ ہر لفظ لکھنے کے بعد ایک انگلی کا فاصلہ دیں، پھر دوسرا لفظ لکھیں۔ جو کام جس طرح لکھوایا جا رہا ہے اسی طرح اپنی کاپی میں لکھیں، اپنی طرف سے کوئی جواب نہ لکھیں۔ کاپی میں ٹائٹل پیج بنانے کے بعد اگلے صفحے سے ہم الفاظ معنی لکھنا شروع کریں گے۔ الفاظ معنی کے لیے صفحے کے بیچ میں ایک لکیر کھینچیں گے اور لکیر کی دائیں جانب الفاظ لکھیں گے اور بائیں جانب معنی لکھیں گے۔ الفاظ زباں، معنی ہے زبان، رحمت مہربانی، لعنت خدا کی رحمت سے دور ہونا، ذلت بدنامی، ہرگز کبھی نہیں۔ ایک پورے صفحے پر الفاظ معنی مکمل آ جانے کے بعد اگلے صفحے سے ہم سوال جواب لکھنا شروع کریں گے۔ سوال جواب لکھنے کے لیے صفحے کے اوپر سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد نیلے رنگ کی پینسل سے سوال لکھیں گے اور جواب عام پینسل سے لکھنا شروع کریں گے۔ سوال نمبر 1، ہمیشہ کیسی باتیں کرنی چاہیے؟ جواب، ہمیشہ اچھی اور سچی باتیں کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی رحمت کن پر ہوتی ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی رحمت سچوں پر ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3، کیا چیز خدا کو پیاری ہے؟ جواب، سچائی خدا کو پیاری ہے۔ سوال نمبر 4، عزت کس کی ہوتی ہے؟
जवाब इज्जत हमेशा सच्चों की होती है। अगले सफ़े पर सवाल जवाब मुकम्मल होने के बाद ये काम आप अपनी किताब के अंदर मुकम्मल करेंगे। जैसा कि आपको अपनी किताब का सफ़ा नज़र आ रहा है, सारी जगहों में दुरुस्त लफ्ज़ चुनकर लिखें। नंबर 1, सच्चों पर डैश होती है रहमत। नंबर 2, हम हरगिज़ डैश न बोलेंगे झूठ। नंबर 3, सच्चाई खुदा को डैश है प्यारी। नंबर 4, हम सच्ची डैश बोलेंगे बातें। उसके बाद है एक जैसी आवाज़ वाले 3 लफ्ज़ चुनकर लिखिए। प्यारी, इसकी एक जैसी आवाज़ वाले 3 लफ्ज़ हैं सारी, हमारी, क्यारी। जब, तब, सब, कब। तो उसके बाद सवाल है एक दूसरे के उलट माने वाले अल्फाज के जोड़े बनाइए। रहमत, इसका उलट है लानत। सच, इसका उलट है झूठ। इज्जत, जिल्लत, और जिल्लत का है इज्जत। अब तक का जो काम था वो आपने अपनी उर्दू की कॉपी में उर्दू के हिस्से में करना था। अब से जो काम है ये काम आप अपनी कॉपी के ग्रामर के हिस्से में करेंगे, जो हिस्सा आपने अपनी उर्दू की कॉपी के अंदर ही कॉपी के बीच में बनाया है। इसमें मार्फा किसी खास शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कहते हैं, जैसे अहमद, कुरान पाक, तारिक रोड। इन मिसालों में अहमद किसी खास शख्स का नाम है, कुरान पाक एक ख़ास किताब का नाम है, तारिक रोड एक ख़ास सड़क का नाम है। इसमें नकिरा वो इसम जो किसी आम शख्स, चीज़ या जगह के लिए बोला जाए, जैसे लड़का, किताब, शहर। इन मिसालों में लड़का, किताब और शहर से कोई सा भी लड़का, किताब और शहर मुराद है। एक सफ़े पर इसमें मार्फा और इसमें नकीरा की तारीफ लिखने के बाद अगले सफ़े पर वाहिद जमा की तारीफ लिखेंगे। वाहिद वो इसम जो तादाद में एक हो वो वाहिद कहलाता है। जमा वो इसम जो तादाद में एक से ज़्यादा हो जमा कहलाता है। उसके बाद अब अपनी कॉपी में के नीचे ही इसी तरह 4 कॉलम बनाएंगे, वाहिद जमा, और फिर उसके बाद उसके अंदर वाहिद जमा लिखना शुरू करेंगे। घर, घरों, बस्ता, बस्ते, सबक, असबाक, कपड़ा, कपड़े, कमरा, कमरे, कुर्सी, कुर्सियाँ, दोस्त, दोस्तों, कापी, कापियाँ। यहाँ तक आपका आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। जो बात भी आपको समझ में नहीं आई वो आप स्कूल के दिए गए वक्त में हमसे पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकल्लाहु खैरन।